السلام علیکم ناظرین، میں زاہد اللہ ہوں اور آپ ریئل ٹائمز دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، ابھی معلوم یہ کرنا ہے کہ کیا جو امن کے مذاکرات ہو رہے ہیں وہ کامیاب ہو پاتے ہیں یا نہیں۔ اگر تو وہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس جنگ کو ایک قسم کا لگام لگ جائے گا اور یہ جنگ آگے نہیں بڑھے گی۔ اگر وہ کامیاب نہیں ہو جاتے تو ہو سکتا ہے کہ جنگ رک جائے، لیکن جنگ کے ٹلنے کا پھر بھی کوئی سوال پیدا نہیں ہوگا، کیونکہ دونوں ملک، دونوں پارٹیز ایک دوسرے کے بالکل صریح دشمنی پر اتر آئے ہیں۔ دونوں ایک دوسرے کے کئی سالوں سے دشمن ہیں اور یہ دشمنی آج بھی نبھاتے ہیں۔ سو دیکھنا یہ ہے کہ اگر تو یہ مذاکرات کامیاب ہو جائے تو اس میں پوری دنیا کا فائدہ ہے، لیکن اگر یہ مذاکرات کامیاب نہ ہو جائے تو پھر اس میں پھر پوری دنیا کا نقصان ہے۔ ناظرین، اس کی 3 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ گلوبل مارکیٹ میں جو آئل کرائسس پیدا ہو گئی ہے اسٹریٹ آف ہرمز کے بند ہونے سے، وہ اور بڑھ جائے گی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جو پاکستان نے میڈیشن کی کوششیں کی ہے اس پہ پانی پھیر دیا جائے گا۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ اگر ایران پر حملہ اور امریکہ دوبارہ حملہ کرتا ہے تو پھر ایران مکمل طور پر تباہ بھی ہو سکتا ہے۔ ناظرین، مذاکرات ایک بہت ہی سادہ اور سمپل چیزوں پر ہو رہی ہے۔ امریکہ ایران سے ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ آپ نے نیوکلیئر بم نہیں بنانا، نیوکلیئر اسلحے نہیں بنانے ہیں، جبکہ ایران نے آگے سے کہنا ہے نہیں میں نے تو بنانے ہیں، کیونکہ ان کا اپنا ایک سٹانس ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، امریکہ کا اپنا ایک ہے، وہ بھی غلط ہے، تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ صحیح ہے، ایران کا جو سٹانس ہے وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اگر ایران کہتا ہے کہ میں نیوکلیئر بم بناؤں گا یا نیوکلیئر انرجی کی پیداواری صلاحیت بڑھاؤں گا تو یہ ایران کی جائز حق ہے۔ اس کو پیسفل پرپزز کے لیے یوز کیا جاتا ہے جیسے کہ دوسرے ممالک کر رہے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ کوئی ایٹم بم بنا لے۔ لیکن جہاں تک ایران اور امریکہ کا کیس ہے، یہ دونوں بہت عجیب اور ایک عجیب و غریب کشمکش میں مبتلا ہے۔ دونوں اس جنگ کو آگے نہیں بڑھانا چاہتے، لیکن دونوں اس جنگ کو روکنا بھی نہیں چاہتے۔ ایک طرف امریکہ اور ایران کی آپس میں مذاکرات ہو رہے ہیں تو دوسری طرف امریکہ وہاں سے اتنی دھمکیاں ایران کو دے دیتا ہے، اتنی دھمکیاں میز ٹویٹس ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے کہ اللہ کی پناہ۔ تو ایرانینز بھی ٹھیک کہتے ہیں کہ اگر تو ایک طرف امن کے لیے مذاکرات ہو رہے ہیں تو دوسری طرف امریکن صدر یہ کس طرح کی بکواس ٹویٹس کرتے ہیں، کس طرح کی بے تکے ایک پتہ نہیں کیا چیز بٹایا ہے ٹویٹر پہ کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ہینڈل سے ٹویٹ کرتا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا بکتا رہتا ہے۔ سو ایرانینز بھی بالکل اپنی جگہ پر ٹھیک ٹھاک ہے۔ ایرانین ایسی کسی بھی مذاکرات کا حصہ بننے سے انکار کرتے ہیں جس میں دھمکیاں اور زور طلب باتیں ہو، جس میں ایسی گستاخیاں ہو جو ڈپلومیٹک ریلیشنز میں گستاخیاں تصور کی جاتی ہے کہ ایک طرف آپ امن کے مذاکرات کر رہے ہو اور دوسری طرف آپ دھمکیاں دے رہے ہو۔ سو ایرانینز بھی بہادر قوم ہے، وہ تو آگے جانے والے ہیں، کبھی پیچھے مڑنے والے تو ہے نہیں۔ اس وجہ سے یہ مذاکرات ڈیلے کا شکار ہے، اور جتنی بھی مذاکرات ڈیلے ہو جائیں گے اس سے گلوبل مارکیٹس میں کافی نقصان ہو جائے گا۔ آلریڈی گلوبل مارکیٹس بہت نیچے جا چکی ہے، بہت زیادہ نیچے جا چکی۔ خلیج کے ممالک میں اگر دیکھا جائے تو بہت ایک قسم کی پینڈیمک جیسی سچویشن بنی ہوئی ہے
وہاں کاروبار کے لیے لوگ جب جاتے تھے پہلے، اب وہ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، اسپیسیفکلی یونائٹیڈ عرب امارات سے. سو چاہیے تو یہ کہ سارے ممالک دنیا کے بیٹھ جائے اور یہ سنجیدہ مسئلہ ٹیبل پر رکھے، سارے مل کر امریکہ کو کہے کہ بھئی آپ اس جگہ میں غلط ہو، تم اسے چھوڑو. ایران سے کہے کہ بھئی آپ اس جگہ میں غلط ہو، آپ اسے چھوڑو. لیکن نہیں، کوئی کہتا ہے کہ ہم تو اس سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں، تو کوئی ببانگ دہل کہتے ہیں کہ ہم تو اس میں شریک ہیں. جیسے ایک فیک اسٹیٹ ہے مڈل ایسٹ میں جو یونائٹڈ کنگڈمز نے بنایا ہے فلسطین کی سرزمین پر دہشت گردوں کے لیے. اور وہ دہشت گرد ہمیشہ سے کہتے آ رہے ہیں کہ ہم تو امریکن الائز ہیں اور ہم بار بار ٹیسٹ ہو چکے ہیں، ہم ہر ٹیسٹ میں کامیاب نکل آتے ہیں اینڈ سو آن. سو اس طرح کی سچویشنز میں ظاہر ہے مذاکرات تو کامیاب ہونے کی چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ کم. اگر ایک طرف دنیا ایک جنگ کے بہانے پر ہے تو دوسری طرف معیشت کو ایک بہت بڑی دھچکا لگ چکی ہے. صرف ایک ملک کی نہیں، سارے ممالک کی، لیکن کسی کو اس کی پرواہ نہیں ہے. اب دیکھتے یہ ہے کہ اگر کل ہونے والے مذاکرات پاکستان میں ہو رہے ہیں، اگر وہ ہو جائے اور ایک ڈیل ریچ ہو جائے اور امریکہ اور ایران کے بیچ ایک ڈیل ہو، تو ایک امید نظر آتی ہے کہ ہو سکتا ہے یہ ڈیل کامیاب ہو جائے، کیونکہ بہت ساری چیزوں پر 90% آف دا ایجنڈاز اور جو مطالبات تھے ایک دوسرے کی طرف سے، تو وہ ان پہ اتفاق ہو چکی ہے. 90% جو مطالبات تھے ایک دوسرے کی طرف سے ان پہ تقریباً اتفاق ہو چکی ہے. اب جو باقی کچھ 10% رہ جاتے ہیں یا پھر اس سے زیادہ کم، تو ان پہ بھی اتفاق کیا جا سکتا ہے. اگر خدا کرے یہ مذاکرات کامیاب ہو جائے تو اس میں پاکستان کی مورال بہت بلند ہونے والی ہے، بہت زیادہ. ایک سپر پاور، ایسا سمجھو کہ 2 سپر پاورز اور ایک لوور پاور کی جو جنگ تھی وہ پاکستان نے روکی. بہترین موقع ہے پاکستانی سفارتکاری کا دنیا میں اپنی امیج کو بحال کرنے کا. جو امیج بنی تھی اسے ریکور کرنے کا، جو ابھی پچھلے کئی سالوں سے ہماری امیج تھی اسی ڈیلیٹ کرنے کا. تو میرے خیال سے پاکستانیوں کو اپنی ڈپلومیٹک محاذوں کو ایکٹیو کرنا ہوگا اور وہاں پر بہت زیادہ تیزی سے کام کرنا ہوگا، تاکہ وہ جو امیج بنی ہے پچھلے کئی سالوں سے، جس کی وجہ سے باہر ملکوں میں ہمیں عزت نہیں دی جا رہی، جس کی وجہ سے ہمیں باہر کے ملکوں میں وہ مقام نہیں دیا جا رہا جو ہمارا اصلی حق ہے. اگر پاکستانی حکومت اس میں کامیاب ہو جاتی ہے تو یہ ایک بہترین موقع ہو سکتا ہے. تب تک کے لیے اپنوں کو، اپنی چوٹوں کو، اپنے بڑوں کو، سب کو دعا میں یاد رکھو، مسلمانوں کی دعا میں یاد رکھو. تب تک کے لیے اللہ حافظ.